کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی آپ کی، مجھے ایک بتانے، ہاں نواسی ہے آپ کی؟ بالکل نواسی ہے. وہ انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں اسے، ایک وطر پڑھ رہی تھی وہ، تو وہ جو وطر پڑھ رہی تھی تو وہ جب وہ بیٹھی تو مستقل انگلی کو بار بار اٹھا رہی تھی. یہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو ایک بار اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اوکے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سارہ اور خلود کی ایک ویڈیو میں نے نشر کی ہے، 1 رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ. بچے، بوڑھے، جوان سب کو اس سے دیکھنے میں بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ 1 رکعت وطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن 2 چیزیں اس میں ایسی ہے جن کی وضاحت بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں. اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ان 2 باتوں کا جواب دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ صبا دہلی سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ سارہ اور خلود میری نواسیاں ہیں، دعا کیجیے ان کے لیے. وہ ہمیشہ تشہد میں بیٹھ کر ایسے انگلی اٹھا رہی تھیں، ہلا رہی تھیں، جبکہ صبا یہ کہہ رہی ہیں، اور بلکہ ہندوستان پاکستان میں، بلکہ میں بھی آج سے 40 سال پہلے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرح سے انگلی اٹھایا کرتا تھا. اس تشہد پر انگلی اٹھانے کی، اشہد ان لا الہ اور الا اللہ پہ اس طرح سے گرانے کی میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھی. تو یہ عمل اس سے زیادہ جو صحیح بات ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا احادیث سے، تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، اس ویڈیو میں سارہ نے باقاعدہ طور پر دعائے قنوت نہیں پڑھی. دعائے قنوت کا پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر آپ دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں تو افضل ہے، اور دعائے قنوت اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو موبائل فون میں سے بھی لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، او اللہم انا نستعینک ونستغفرک، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے. لیکن آپ اگر چاہیں تو پرپزلی چھوڑ بھی سکتے ہیں اور کبھی کبھار پڑھ بھی سکتے ہیں. دونوں طرح سے جائز ہے. یہ واجب نہیں ہے وطر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا. دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور دعائے قنوت کے بعد جو تشہد کے بارے میں سبا جاننا چاہ رہی ہیں، پہلے میں آپ کو حدیث رسول سناؤں گا، اس کے بعد شیخ عبدالعزیز بن باز کی گفتگو، مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی شکل بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی، اور وہ انگلی جو انگوٹھے کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا کیا کرتے تھے. شخص محمد بن صالح العثیمین نے بھی فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھتے تو سجدے کے بعد بھی اور تشہد میں بھی آپ ہمیشہ دعائیہ کلمات پر انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. تو دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بائیں، اور اس طریقے سے آپ اٹھایا کرتے تھے. نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور اس پر اپنی انگلی جما دیتے. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہادت والی انگلی شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوتی ہے. اس حدیث کو مسند احمد نے نقل کیا ہے. تو گویا کہ یہ حرکت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے سنت پر عمل کرنا شیطان کو بڑا گراں گزرتا ہے. اسی طریقے سے وائل ابن حجر سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے. جب رکوع کا ارادہ کیا پھر رفع دین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا. جب رکوع سے سر اٹھایا تب پھر رفع دین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کیا، اور جب سجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھ لیا اور کوہنی کی حد کو دائیں ران پر رکھ لیا اور 30 کے عدد کا دائرہ بنا کر
حلقہ بنا لیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. فرمایا پھر دوسرا سجدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سجدے کی حالت میں کانوں کے برابر ہوا کرتے تھے. اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دعائیہ کلمات ادا کرتے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. جلسے میں بھی جب سجدے کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بھی دعائیں کرتے وقت انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. شیخ بن باز سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے. ان کی خدمت میں جو سوال کیا گیا وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. یہ رہا. تظل اصبع السبابة تتحرك حتى نسلم هل هذا ورد عن سنة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے ملک میں بھی یہ کہہ رہے ہیں سائل کہ ہمارے ملک میں بھی ایک مرتبہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں سلام تک. کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث میں وارد ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے انگلی کو اٹھائے رکھتے تھے. اور وقوف فی الحنا، بعض اہل علم نے اس کو اس طریقے سے انحناء کا تذکرہ کیا ہے. اور جو دوسری روایات ہیں جسے شیخ محمد بن صالح العثیمین اور مسند احمد نے نقل کیا ہے اس میں رفع بہا کے بھی الفاظ موجود ہیں. تو دونوں طرح سے اگر آپ اس طریقے سے اپنی انگلی کو اٹھا کر حرکت دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو سلام تک تشہد السلام التحیات کے شروع سے لے کر اخیر تک اس کو آپ حرکت دیتے رہیں یا اٹھا کر اس طریقے سے طرز پر رکھیں. دونوں طریقے سے انشاءاللہ تعالی جائز ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ آپ اسے جب دعائیہ کلمات پڑھیں تب آپ اس کو آسمان کی طرف بلند کریں، اس طریقے سے اسے اٹھائے رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق بخشے اور اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.